السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں اپنے نئے سامعین و سامعات سے التماس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں۔ اس ویڈیو میں نام نہاد شیعان علی سے یہ دوبارہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ابو طالب مسلمان ہوا تھا تو سن نبوت کے کس سال میں مسلمان ہوا تھا؟ میں نے اس پر چند دن پہلے ویڈیو کی تھی، تو اس میں نے یہی چیلنج کیا تھا کہ ابو طالب اگر مسلمان ہوا تھا تو کس سن نبوت میں مسلمان ہوا تھا؟ تو اس بات کا ابھی تک نقلی شیعان علی نے جواب نہیں دیا ہے۔ میں اسی لیے دوبارہ ویڈیو کر رہا ہوں کہ اب بھی وہ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے 13 سال کے اندر وہ کس سال میں مسلمان ہوا تھا اور کلمہ پڑھا تھا، اور کلمہ پڑھ کر دار ارقم میں کتنی اس نے نمازیں پڑھی تھیں اور نبی کے دروس میں شامل ہوتا رہا تھا، اور اس کی اسلام کے لیے کیا خدمات دار ارقم میں مسلمانوں نے دیکھی تھیں، اور نبی کے ساتھ کتنی نمازیں پڑھتا رہا۔ معراج ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حرم میں عصر کی 2 رکعات اور فجر کی 2 رکعات پڑھا کرتے تھے، اور معراج ہونے تک دار ارقم میں بھی یہی 2 نمازیں آپ خود بھی پڑھتے تھے، اور دار ارقم میں جتنے بھی مسلمان جمع ہوتے تھے وہ بھی ان 2 نمازوں کو پڑھتے رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، اور مسلمان ہونے والوں کو دروس دیا کرتے تھے اور نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، اور انہیں دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا کرتے تھے، اور انہیں ایمان پر ڈٹے رہنے کی واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو نقلی شیعان علی سے میں سوال کرتا ہوں کہ وہ ابو طالب کے مسلمان ہونے کے بارے میں ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کے مسلمان نہ ہونے والی احادیث کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے اعتراضات خوب کرتے ہیں، تو اعتراضات کرنے سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ یہ ثابت کریں کہ وہ مسلمان ہوئے تھے ابو طالب، تو کس سن نبوت میں ہوئے تھے، اور کتنی نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حرم مکی کے اندر پڑھتے تھے، اور جب کفار مکہ نے پابندی لگائی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر حرم مکی میں نماز پڑھنے پر، تو دار ارقم کو دارالاسلام قرار دے کر اور دارالتبلیغ قرار دے کر، مدرسہ محمدی مکی قرار دے کر، مدرسۃ الاسلام قرار دے کر، وہاں صبح و شام اور ہر لمحہ اپنے ایمان لائے ہوئے صحابہ کی آپ تربیت فرمایا کرتے تھے، اور انہیں مصیبتیں جھیلنے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اسلام لانے پر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ابتلائیں آتی ہیں، تو اس پر مصیبتیں جھیلنے کی ضرورت ہے، اور جو مصیبتیں جھیل کر صبر کر کے اپنے ایمان کو بچا کر زندگی گزاریں گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اخروی زندگی میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا کرتے تھے، اور جب معراج ہوئی تو اس کے بعد 5 نمازیں آپ پڑھنے لگے، اور تاریخ کے مطابق تقریباً معراج ہونے سے پہلے ابو طالب کی وفات ہوئی تھی، تو سوال نقلی نام نہاد شیعان علی سے یہی ہے کہ جتنا بھی عرصہ معراج ہونے سے پہلے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال جتنے بھی سال ابو طالب نے زندگی گزاری ہے، تو ان سالوں میں سے کس سال وہ مسلمان ہوا تھا، یہ وہ ثابت کریں تاریخ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ وہ کبھی بھی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے تاریخ کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، صرف وہ فوتگی کے وقت مسلمان نہ ہونے والے واقعے کی نفی کرنے پہ زور دیتے ہیں، اور حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک آج کی تاریخ تک کبھی ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ ابو طالب نے کس سن نبوت میں اسلام قبول کیا تھا، اور نبی پاک کے ساتھ اسلامی زندگی کے کتنے لمحات آپ کی تبلیغ کے زیر اثر دار ارقم میں شریک ہوتا رہا، اور کیا کیا اس نے تعلیم حاصل کی، اور کتنی نمازیں دار ارقم میں ادا کیں، اور ان تمام حقائق کے ساتھ ابو طالب کے مسلمان ہونے کو وہ ثابت تو نہیں کر سکیں گے، لیکن میرا سوال ہے کہ اگر وہ اس کے مسلمان ہونے پر مصر ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو یہ ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم سوال کریں نقلی شیعان علی سے کہ ابو طالب کے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کریں کہ کس سن نبوت میں اسلام قبول کیا تھا، اور نبی پاک کے ساتھ
کتنے دروس دار ارقم میں اٹینڈ کرتا رہا اور کتنی نمازیں عصر اور فجر کی وہ ادا کرتا رہا نبی پاک کی جماعت کے ساتھ، امامت کے ساتھ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو دار ارقم سے نکل کر حرم مکی میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے تھے، تو حرم مکی میں حضرت عمر کی موجودگی میں ابو طالب نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی۔ ان باتوں کا جواب وہ دے تو نہیں سکیں گے، لیکن مجھے جواب ضرور چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ابو طالب کے اسلام لانے کو یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے ان سوالوں کا جواب قیامت تک نہیں دیں گے، نہیں دے سکیں گے۔ اب تک نہیں دے پائے ہیں تو کبھی بھی ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ وہ اس بارے میں حق پر نہیں ہے، باطل پر ہیں، تو وہ اس کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکیں گے۔ کوئی بھی شیعہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ ابو طالب کے مسلمان ہونے پر زور نہ لگائیں اور اپنی محنت کو رائیگان نہ کریں، اور اپنی آج کے بعد زیادہ بے عزتی نہ کروائیں اہل سنت کی طرف سے اور اہل حقائق کی طرف سے۔ وہ منہ کی کھائیں گے اور لاجواب ہوں گے، کیونکہ ہمارے سوال دندان شکن سوال ہیں، اور ان سوالوں کا جواب آج تک کوئی مائی کا لال نہیں دے پایا ہے اور نہ دے پائیں گے۔ آخر میں دوبارہ ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے اور آپ حق پر ہے اور آپ کا نظریہ صحیح ہے تو پھر بتائیں ابو طالب نے کس سنِ نبوت میں اسلام قبول کیا تھا، اور دار ارقم میں کتنی نمازیں اس نے نبی کی امامت میں پڑھیں، اور جب حرم مکی میں علی الاعلان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد جماعت کی نماز عصر اور فجر کی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو ان 2 نمازوں کو ابو طالب نے کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں یا اکیلے اس نے ادا کی ہو، تاریخ وار وہ حوالوں کے ساتھ پیش کریں تو ہم بھی مان جائیں گے کہ ابو طالب مسلمان ہوا تھا، ورنہ صرف پروپیگنڈا کرنے پر اور صحیح احادیث رسول کا رد کرنے پر، جھوٹے دعووں کے ساتھ رد کرنے پر ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان ہوا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور قرآن سچا ہے اور نبی کا فرمان سچا ہے، اور جن راویوں نے اس حدیث کو ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے والے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر اسلام پیش کرنے کے واقعے کو جن صحابہ نے روایت کیا ہے وہ بھی سچے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی سچے ہیں،
اور قرآن بھی سچا ہے جس نے ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے پر مہر لگائی ہے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یشاء، جو کہ مفسرین کی تفسیر کے مطابق ابو طالب کے مسلمان نہ ہونے پر مہر ثبت کرتی ہے، اور قرآن شہادت دیتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ نبی پاک زور لگا رہے تھے کہ کم از کم مرتے ہوئے، فوت ہوتے ہوئے نبی کے کان میں کلمہ پڑھ لے تو نبی ان کی سفارش اللہ کے ہاں آخرت میں کریں گے۔ تو ابو طالب نے یہ کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر، یعنی کفر پر اور اسلام قبول نہ کرنے کی حالت پر میں دنیا سے جاؤں گا اور اسلام میں قبول نہیں کروں گا۔ تو یہی نظریہ صحیح ہے، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔